حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمہ جاں نکاح کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل دہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، نیش کو گور و کفن بھی میسر نہیں۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و شناسا نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آپ دیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہوا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کے بندھن ڈھیلے نہ کیے۔ پچھلے پہر رات کے حضرت زینب سلام اللہ علیہا مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا کہ قیدیوں کا کیا حال ہے۔ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ حضرت زین العابدین نے پھپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا ہے پھپھی جان، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا۔ پھر حرم کے قیدی تل ملا اٹھے۔ اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت نوجوانان جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسہ گاہ رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے، صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم اندوہ میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب مناجات و دعا میں مشغول تھیں۔ ایک ہلکی آواز کان میں آئی، بی بی، میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے، منہ چھپائے سامنے کھڑی اجازت ملتے ہی قدموں میں گر پڑی اور دست بستہ عرض کیا، میں ایک غریب و محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی، میں غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ سیدہ کی گود میں ایک ننھی منھی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا، تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارین میں خوشیاں عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب ہیں تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔
خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھیں، سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وہ پورے غم سے آنکھیں اشکبار تھیں، دل رو رہے تھے اور احساس سے زخموں کی ٹیس اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنا تھی، ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی کی ناموس کو گلی گلی پھیرا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانیاں اتاری گئیں۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے، سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بے تاب ہو گئیں، دل بھر آیا، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت لطف و احتشام کے ساتھ آراستہ تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لبھائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا اور کہتا جاتا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ اس کے علاوہ زبان بد سے بہت سے الفاظ ادا کرتا۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی، جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار سرکار کو اس چہرے مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہہ تیغ کرایا اور اب ان کی عفت مآب بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تل ملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ ان کی کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے۔ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی اور فرمایا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی۔ وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے الفاظ نہ سنے گئے اور ان سے نہ رہا گیا۔ فرط غضب میں کانپتے ہوئے اٹھے
اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کا نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جان نثاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اثناء سفر میں سر مبارک سے عجیب عجیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا۔ رات کے سناٹے میں ماتم و فغاں کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھیں۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا ایک کوہرام بپا ہو جاتا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹے میں ان کا قلعہ کما کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفرین اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگے اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت و دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پیشانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی۔ اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہلے سے نہ لکھی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی۔ پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑیں اور انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا۔ ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام پاک کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید یہ سن کر تلملا گیا۔ صحابی کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھی۔ کبھی حضرت شہر بانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف شب گزر چکی تھی۔ سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اچانک سادات کی قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا۔ محل کی دیواریں ہل گئیں۔
دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی ابھی تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں ماتی سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں اس نے مدینے کی جانب روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دلگداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کیا کہ یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیے گا پوچھ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کنا آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا، اور آخر الذکر روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا، حضرت زینب و شہر بانو اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بدلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھیں۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پہ ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امنڈنے لگا۔ سوتے میں ذرا سے چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پر اٹھا لیں تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے، شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے، جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین جب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی، نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا۔
سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، کھجوروں کے قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوں ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئیں، نانا جان اٹھیے، اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان، نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے۔ آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہیں۔ ذرا مرکز سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس پکار کے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رقت انگیز کیفیت تاب ضبط سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ حضرت سکرا پچھاڑیں کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلد ہی واپس لوٹیں گے، جس طرح ہو انہیں منا کے لائیے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے اور آسمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل گداز اور روح فرسا منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ قلم کو یارہ نہیں کہ درد و الم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے، اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے۔ اشک بار آنکھوں پر رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ پس دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک بلک کر کربلا کی داستان زلزلہ خیز سنائی۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام کا سر مبارک مادر مشفقہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔